اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، تھوڑی سی لائٹ کی کمی ہے لیکن انشاءاللہ آواز آپ کو پوری آئے گی۔ مالک یوم الدین پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ مالک کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز، کسی بھی شے پر قبضہ اختیار ہونا، اقتدار ہونا، تصرف، اس کو استعمال کر سکنا اور صحیح اور جائز تصرف۔ یہ پوری دنیا جو ہے ملکیت مجازی، ملکیت اعتباری اور ملکیت اضافی میں گھری ہوئی ہے۔ ان کی تشریح ہم کریں گے۔ ملکیت حقیقی جو ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ ہر شے کو عدم سے وجود میں لایا اور دوبارہ عدم میں لے کے جا سکتا ہے۔ اس کی ہی بادشاہی ہے، وہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مطلب اسی کی ہی ملکیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی مالک ہے ہر چیز کا۔ یوم مالک ہم نے اس کی بتایا کہ اقتدار ہونا، غلبہ ہونا، تصرف کرنے کا مطلب اس کا ہونا، اور جائز اس کا تصرف۔ اور یوم سے مراد ایک معین یا ایک مدت، لغت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک دن اور رات دونوں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس کو یوم کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کو مختلف ادوار اور مختلف زمانی وحدتوں کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں آیا ہے کل یوم ہوا فی شن۔ شین الف جزم ہے، اس کو شان نہیں پڑھیں گے، ہوا فی شن، ہر لمحہ اس کی نرالی شان ہے۔ اس طرح سورہ حج میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تمہارے اللہ کے نزدیک 1000 برس ہے تمہاری گنتی کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ جو ایک یوم کہتا ہے جس کو، وہ ہمارے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ اس آیت میں ایک زمانی وحدت موجود ہے، اور دین کے معنی جو ہیں ہم نے بتایا کہ یوم ایک مدت ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک دن بھی آتا ہے، 24 گھنٹے بھی آتی ہے۔ پھر اللہ کے ہاں اس کا کیا ہے کہ اللہ کا ایک یوم جو اللہ جو کہتا ہے اس کو یوم، وہ ہمارے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ اور دین سے کیا مراد ہے کہ جزا، حساب، اطاعت، اقتدار، عدل، انصاف وغیرہ، مطلب روز جزا، روز حساب۔ اس کے علاوہ اس کی یوم الدین، یوم جزا، یوم حساب، یوم الطاعہ یعنی کہ اطاعت میں یوم الاضحیٰ، اقتدار الہی، اور یوم عدل۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ فقط یہ نہیں ہے کہ صرف روز قیامت مالک یوم الدین اسی دن کا مالک ہے، آج نہیں ہے۔ آج اس نے ہمیں ملکیت مجازی دی ہوئی ہے، یہ گھر ہمارا ہے، یہ گاڑی ہماری ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، یہ ملکیت مجازی ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اور چونکہ اس دوران وہ اپنا وہ ملکیت ظاہر نہیں کر رہا جو اس نے قیامت والے دن ظاہر کرنی ہے، جو صرف بادشاہی اللہ کی ہوگی، تو اس لیے مالک یوم الدین کہا ہے کہ یہاں آج تم اگر کوئی بادشاہ ہو یا کوئی تم جو بھی ہو، چودھری ہو، امیر کبیر ہو، کوئی منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، جو بھی ہو، لیکن آج یہ جو تمہاری ملکیت ہے یہ مجازی ہے، اصل میں حقیقی ہے اللہ ہی کی، لیکن اس نے تمہیں اقتدار دیا ہے، ڈھیل دی ہے تمہیں۔ روز جزا کا جو ہے وہ اس نے خود اپنے آپ سے منسوب کیا کہ اس دن سے میری بادشاہی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ انفطار میں آتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا، یوم الدین کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم لا، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس دن کسی کا کسی پہ کوئی اختیار نہ ہوگا، سارا حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ نے اس دن اپنی بادشاہی کا وہ اعلان کرے گا کہ اگر تمہیں دنیا میں میں نے ہی تمہیں مجازی ملکیت دی تھی، لیکن وہاں پہ بھی حقیقی میری تھی، لیکن ٹھیک ہے تم نے ایک وقت گزار لیا اور اپنی منمانی کر لی، لیکن آج میرا دن ہے۔ یوم الدین کی مالکیت پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسانوں نے اپنی معاشرتی زندگی کو استوار کرنے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، اور ان قوانین سے سرتابی کی سزائیں بھی رکھی ہیں، اور عدالتوں کا نظام ہے، مختلف نظام پر سزائیں دی جاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف یہ کام قیامت والے دن صرف اللہ کرے گا۔ ایک تو مالک یوم الدین کہ اس دن وہ جزا سزا جو بھی ہے وہ دے گا۔ دنیا کی عدالتیں یہیں رہ جائیں گی، یہاں کی جج، یہاں کی ملکیت، یہاں کی بادشاہی یہاں رہ جائے گی۔ اور
کسی کو حق نہ ہوگا وہاں کسی کو سزا یا جزا دینے کا سوائے اللہ کے۔ بہت سے مجرم قانون سازی یا نفاذی قانون کی خامیوں کی وجہ سے قانون سے بچ جاتے ہیں، اپنے رتبے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اثر و رسوخ، تعلقات، شناسائی کی وجہ سے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ اس کا اسپیکٹ ہے مالک یوم الدین کا۔ ایک بہت بڑا ہے کہ بے گناہوں کو سزا مل جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی، جو گناہ گار ہوگا اسی کو سزا ملے گی۔ پھر یہاں پر قانون توڑنے کی سزا ہے، لیکن قانون پر عمل کرنے کی جزا نہیں۔ آپ ایک اشارہ کاٹ دیتے ہیں، مطلب آپ نے ایک سگنل توڑا، ریڈ لائٹ میں چلے گئے، یا آپ نے کوئی جرم کر دیا، آپ کو سزا تو ملے گی، لیکن اگر آپ گرین لائٹ میں گئے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ، آپ کو یہ جابس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو پکڑ ہو جاتی ہے، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس پہ کوئی ایوارڈ نہیں ملتا۔ لیکن قیامت والے دن یہ ہے کہ جو برا کرے گا اس کو برا، جو اچھا کیا ہوگا جس نے اس کو اچھا ملے گا۔ تو یہ ایک ڈفرنس ہے کہ یہاں کی جو حساب کتاب اور جزا سزا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اب یوم الدین سے بعض مفسرین نے قیامت کے ساتھ ساتھ دنیا کا وہ زمانہ بھی مراد دیا ہے جس میں اللہ کا دین اس قرآن پر نافذ ہوگا، امام زمانہ کا، اور اس سے پہلے رجت کا زمانہ جو ہے ایک لطیف ترین اشارہ کرا پائے گا۔ ہم عقیدہ رجت یہ کبھی آیا تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو رجت کا زمانہ جو ہے وہ بھی یوم الدین کہا گیا ہے۔ قرآن نے یوم الدین کا کیا تصور دیا ہے؟ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کیا اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، کیا اس کو کسی بغیر منصوبے کے بنایا؟ نہیں۔ آپ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، فرشتگان سب کو دیکھیں، آپ نظام شمسی، سولر سسٹم، گلیکسیز، اور آپ لائٹ ایئرز ہیں، اب انسان ٹریول کر رہا ہے، چاند پہ چلا گیا، مریخ پہ چلا گیا، دوسرے پلینٹس پہ چلا گیا، اور قدرت کی آپ ایک ایک شہد کی مکھی کو دیکھیں، وہ کیسے وہ ایک اپنا چھتا بناتی ہے، ایک اس میں پیٹرن ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک منصوبہ ہے۔ تو کیا یہ ساری جو منصوبہ جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ نے کائنات بنائی، تو کیا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بس اس میں آئے اور ختم ہو جائے؟ نہیں، بلکہ انسان کو اس منصوبے کا بڑا اہم پارٹ ہے۔ تو اگر ہم اس کو لے لیں کہ یوم الدین نہیں ہے، فرض کیا، نعوذ باللہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ فرض کیا کہ یوم الدین نہیں ہے، تو اب جو ہم اس دنیا میں اور اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، یہ یوم الدین پر مطلب اتنا کیوں اللہ نے ایمفسس کیا ہے کہ یوم الدین سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر آیا ہے؟ کیا اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال میں جو انسان فقط اس کا 60 سال عمر ہے یا 100 سال عمر ہے آج کل کے زمانے میں، انسان کو جانوروں جیسی زندگی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کھائے پیے مر جائے؟ یا اگر ایسا ہی تھا تو پھر عقل کیوں دی؟ اور اگر عقل دی ہے تو پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے، ہدایت ہادی بھیجیں گے، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو خدا کو تسلیم کرنے کا کیا مقصد ہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے؟ تو ان کے جواب ہمیں نہیں ملتے۔ اس طرح انسان میں خوشی، زندگی میں خوشی کی مقدار کم ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، امراض، آفات، علام و صائب زیادہ ہیں۔ کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بہت سے ایسے مجرم ہیں جو قانون کی دسترس میں نہیں آتے، بہت سے ایسے نیک افراد ہیں جو پوری زندگی تزکیہ نفس اور لذتوں سے دور رہتے ہیں، تو کیا وہ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ بس وہ اس سے تو اچھا وہ شخص تھا کہ جس نے یہاں پہ بھی بھرپور زندگی گزاری، چاہے وہ حلال تھی چاہے حرام تھی، اور اس کے بعد وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اور وہ جو عبادت اور تزکیہ نفس میں رہا وہ لذتوں سے محروم رہا، تو کیا پہلے والا شخص فائدے میں ہے؟ یہ وہ کویسچنز ہیں، کویسچن مارک ہیں یہ۔ اگر موت ہی اس کا حتمی نتیجہ ہے تو انسان کی فطرت میں ہمیشہ رہنے کا، آپ کو دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ جب شیطان آیا جناب آدم علیہ السلام کے پاس، تو اس نے کبھی ذکر آیا ہے اس میں، انشاءاللہ قرآن میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں فرشتہ بنا دوں گا، ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ تو ایک خواہش تھی انسان کے اندر، اور ابھی بھی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو وہ خواہش کیوں ہے؟ آخر کوئی تو اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ انسانی دنیا کی مطلب کیا ہم یہ جو اتنا کچھ کما رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، مال دولت ہے، رزق ہے، مکان ہے، یہ اگلی نسلوں کو دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے۔
یہ تمام جو کویسچنز ہیں، یہ کویسچنز ہیں جن کا جواب نہیں ملتا، صرف اس بات پہ ملتا ہے کہ جب ہم یوم الدین پر ایمان لائیں کہ ہاں کوئی ایسا ہے جب ان تمام سوالوں کے اگر انسان کو جانور جیسی زندگی گزارا، بلکہ عقل ہے، ہدایت ہے، اور انسان جو قانون کی پابندی کرتا ہے، اگر قیامت میں ایسا نہیں ہے تو قانون توڑنا ویسا ہی ہے جیسا قانون پہ عمل کرنا، مطلب برابر ہیں دونوں، اور خدا کو تسلیم کرنا، اور یہ جتنے بھی کوشچن میں رپیٹ کیے ہیں یہ سارے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ قرآن نے اس نظریہ جو ہے اس میں کیا، اسلام کیا کہہ رہا ہے. پہلے ہم نے بتایا کہ اسلام کا یوم الدین کا تصور اصول فروع دین ہے، اور ان ساروں کو ہم اکٹھا کریں، ان کو ہم پریسائز کریں، پریسی بنائیں اس کی، وہ بنتا ہے مبدا اور معاد، مطلب آغاز اور انجام. یہی ہے نا کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس نے ایک زندگی گزاری، یہاں پر اپنی آسائشیں لی، ضروریات لی، زندگی بسر کی، رزق ملا، اس کو ہدایت ملی، عقل ملی، اس نے ٹیکنالوجی کی، اس نے سہولیات اس کو ملی، اور اس کے بعد مبدا اور اس کے بعد معاد. قرآن نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ کم و بیش 25 مقامات پہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روز جزا کا عقیدہ در حقیقت ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے. یعنی کہ جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر اس کا جو ہے لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یوم الدین بھی ہے. اب جو کمیونسٹ ہیں یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، یہی سب، اسی کو انسان مرتا ہے، جیتا ہے، زندہ رہتا ہے، گزرتی ہے زندگی. تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے یہ سورہ جاسیہ میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پس ہماری زندگی، دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، تو اور ہمیں تو بس دہر یعنی زمانہ یا دنیا یا نیچر ہلاک کرتی ہے. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ فقط گمان پر بھروسہ رکھتے ہیں. مطلب ان کو بھی ایکچوئل، ان کے پاس بھی کوئی فیکٹ نہیں ہے جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہریے جو ہیں کمیونسٹ کی، یہ دنیا ہی سب کچھ چل رہی ہے، جیسے چائنیز ہیں یا رشینز ہیں. دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے، ایک گمان ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک گمان ہے. اب جب ہم یوم الدین کو مان لیں گے تو یہ ساری باتیں، ان کے جواب جو ہیں وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ نے سوال سن لیے ہیں سارے، اس کا جواب خود آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اب اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ ساری کائنات ہم کہتے ہیں جی اللہ کہتا ہے مسخر کی ہے میں نے، اور قرآن دیا ہے، اور یہ اس کو تفکر کرو، تدبر کرو. تو انسان جو ہے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کا بھی تو مقصد ہوگا. اگر ساری دنیا جو ہے یہ آپ کا سائیکل چلتا ہے، ایک چھوٹے کیڑا ہے، اس کو بڑا کیڑا کھاتا ہے، اس سے بڑا چھپکلی کھاتی ہے، اس کو بلی کھاتی ہے، یہ سائیکل بایولوجی میں آپ نے پڑھا ہے، یہ سارا چل رہا ہے. یہ بایولوجیکل سائیکلز چل رہے ہیں، یہ کیمسٹری کے سائیکلز ہیں، فزکس کے ہیں، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ سب کو انسان کے لیے. تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ایک تو ہمیں یہ مقصد مل گیا، واضح آیت ہے قرآن کی، اور یہ آپ کو سورہ ذاریات میں مل جائے گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں ان سے رزق کا طلبگار ہوں. یہ سورہ جاسیہ چل رہی ہے، سورہ ذاریات. اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، صاحب قوت، ذو القوۃ المتین، اور مضبوط ہے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے بھی پیدا کیا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ رزق کی، نہ کھانا کھانے کی، بلکہ میں ان کو دینے والا ہوں. سورۃ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جمعرات کے روز پڑھنے کی تاکید ہے، دن ہے جمعرات کا جو دن ہے اس میں اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. آپ پڑھا کریں، اور شب جمعہ بنی اسرائیل سورج جو وہ پڑھا کریں، سورہ اعلیٰ سورہ جمعہ پڑھا کریں، اور مصباحات جو میں نے جس کی تلقین بتائی تھی. یقیناً انسان پر زمانے کا ایک حصہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں جملہ من جملہ ساری جو ہیں وہ مالک یوم الدین پہ آ رہی ہیں. ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. اب اللہ اس کا مقصد بتا رہا ہے، عبادت مقصد بنائی، پھر اس کا ہم نے اس کو رزق دیا تو وہ رزق کو کیسے، رزق علمی ہے، رزق روحانی، اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی وقت کوئی اس کا ہم قابل ذکر ہی نہیں تھا. جیسے دعائے کمیل میں مولا علی کہتے ہیں کہ
تو نے میرے مطلب ذکر کی، نام کی ابتدا تو نے میرا نام نکالا. اچھا، پھر وہ انسان جو ہے ہم اس کے نطفہ سے پیدا کیا، ہم نے اس کو امتحان لیا تو ہم نے اس کو سننے والا. دیکھیں قرآن میں آپ فجعل هو الذی جعلکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. سورہ ملک میں آتا ہے کہ اللہ یہاں پہ ایک بایولوجیکل اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں کہ سمع والبصر والفؤاد، یہ جہاں پہ بھی قرآن میں نے متعدد بار پڑھا ہے، پہلے سمع آیا ہے، پھر بصر آیا ہے، پھر الفؤاد آیا ہے. سمع ہوتا ہے سماعت، سننا، بصر ہوتا ہے دیکھنا، بصارت، فؤاد ہوتا ہے دل. تو جب ایک بچہ تخلیق پاتا ہے، آپ کے میڈیکل سائنس ان کے اسٹوڈنٹ سے آپ ڈسکس کریں، یہ قرآن بالکل آپ کو جو بتا رہا ہے میڈیکل سائنس، اگر اس نتیجے پہ ان کے پاس سارا جو الٹرا ساؤنڈس کرتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس سائنس ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، تو پہلے کان بنتے ہیں، پھر آنکھ بنتی ہے، پھر دل بنتا ہے. تو یہ سمع والبصر والفؤاد یہاں پہ بھی آ جا فجعلنا سمیعا بصیرا، پہلے کان پھر آنکھیں. تو یہ ایک تخلیق کا اللہ نے پہلو بھی دیا. اب اگر انسانی تخلیق جو ہے وہ عبادت امتحان ہے تو کیا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. کیا اس نے اس کا جو سوال آیا، جو اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے کہا کہ جی میں نے عبادت کی تھی، اللہ کو ضرورت ہے؟ اور کیا اللہ امتحان لیتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ تھا یہ کیا کرے گا؟ کیا اپنے علم میں اضافہ؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تدریجاً انسان کو ایک گریجولی اسٹیج بائی اسٹیج اس مقام پر لے کے آتا، پھر وہ اس کو کچھ دیتا ہے. تو اب اس کو ہم اگر مزید سمرائز کریں کہ انسان کی خلقت اسی انہی دنیاوی نعمتوں کے لیے ہوئی ہے جن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، تو پھر یہ ایسا عمل قرار پاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد، افحسبتم انما خلقناکم عبثا ہوتا ہے بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. اسی کے انسان کو یہ جو لوٹایا جانا ہے یہ یوم الدین کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تفاسیر میں بہت اس کا ذکر اور بہت ایسے ہیں. میں صرف قرآنی آیات سے آپ کو ایک جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ مالک کی ہم نے ذکر کی، یوم الدین پہ ہم نے ذکر کیا. اور اس کے بعد آتا ہے قیامت کے بعد لب و لہجہ دیکھیں اور قرآن میں شان دیکھیں اللہ کی. اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ ہی لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ، یہ آپ کو مل جائے گی آیت سورہ حج میں. پھر قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ. سورہ واقعہ. کہہ دو کہ اولین اور آخرین یقیناً جمع کی جائیں گے اور ایک معلوم دن کے وقت، معین وقت میں. سورہ واقعہ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے اور اس کو ڈیلی پڑھنا چاہیے. رزق کی فراوانی کے لیے میں نے اسوات خود بھی دیکھے ہیں، لوگوں میں بھی دیکھے ہیں. اور سورہ واقعہ کو ہر شب جمعہ امام علی علیہ السلام کے دوستوں میں بھی شخص شمار ہوتا ہے، اور اس کو ڈیلی پڑھیں یا کم از کم شب جمعہ آپ ضرور پڑھیں. تو یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس کو ہم نے، اور پھر ایک اور مثال کہ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، اپنی خلقت کو بھول گیا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی. کہہ دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا، اور وہ تخلیق سے بخوبی واقف ہے. یہ اگر آپ ان کے الفاظ پہ قرآن کے، میں اس پہ ابھی نہیں پڑھا، یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو مل جائے گی سورہ یونس میں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. یہ اس کے ایک ایک لفظ میں اگر آپ غور کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے کون سا لفظ کہاں کس پہ یوز کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وہ اپنی خلقت کو بھول گیا. وہ مٹی تھا، پھر ہم نے اسے مٹی سے کھینچا، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک مستقر میں رکھا، پھر وہاں سے علقہ مضغہ سے گزارتے ہوئے گوشت و ہڈیوں پر مشتمل ایک جسم بنایا، پھر اسے خلق کر کے دنیا میں بھیج دیا. اور جو اللہ ابتدا سے بغیر مٹی کے، یعنی کہ بغیر مثال کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی ایکسپیرینس تجربے کے یا کوئی ایکسپیرینس کیا اللہ نے یہ اچھا یہ بن گیا میں اب نیا بناتا ہوں، نہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، اللہ کو پتہ تھا میں نے کیا بنانا ہے، اور اللہ نے بہترین، تبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ مالک یوم الدین پہ ایک ڈسکشن ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ایک مفصل گفتگو میں کرنا چاہوں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تو جی سے مدد مانگتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویکینڈ پہ آپ کو
ویڈیو مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔